محترم سامعین، آج ہم نے غیبت کے موضوع پر بات کرنی ہے۔ یہ محترم سامعین، غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کا اس کی غیر موجودگی کے اندر اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ اگر وہ سنے یا اس کو پتہ چلے تو وہ اس کو برا لگے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو بولتے ہیں؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کا اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ وہ اگر سن لے یا اس کو پتہ چلے تو وہ اس کو اچھا نہ لگے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جو بات ہم وہ کر رہے ہیں وہ اگر واقعی اس کے اندر موجود ہے تو پھر بھی یہ غیبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر جو تو نے بات کی ہے واقعی اس کے اندر موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو نے تو اس پر بہتان باندھا ہے۔ تو یہ محترم سامعین، یہ بڑا سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس سے اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اس کا اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے۔ تو اس لیے محترم سامعین، مجھے اور آپ کو اس سے منع جو ہے وہ باز آنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات 26واں پارہ آیت نمبر 12 کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے غیبت کو، ایسے ہی ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ تو محترم سامعین، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، بلکہ واقعہ معراج جو ہے، اسراء و معراج جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو مشاہدات کیے آخرت کے، جن کو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتلائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا غیبت کرنے والوں کے جو حالات تھے وہاں کے جہنم کے اندر، وہ بھی بیان کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما عرج بہ مررت بقوم، جب مجھے معراج کی رات اوپر لے جایا گیا، لہم، میں نے ایک قوم کو دیکھا، لہم اظفار من نحاس، ایسی قوم کو دیکھا کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ نوچ رہے تھے ان ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کے۔ فقلت، میں نے پوچھا، من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے تانبے کے اتنے سخت ناخن اور انہی سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ قال، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي اعراضہم، اور یہ ان کی عزتوں پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ تو اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر اس گناہ سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، تو پھر محترم سامعین مجھے اور آپ کو اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ محترم سامعین دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے،
آخرت کے اندر بھی سخت ناراضگی ہے۔ دنیا کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، دیکھیں اس دور کے اندر خاص طور پر یہ جو فتنوں کا دور ہے، اس کے اندر نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور پھر مقبول نیکی قبول ہو جائے اور بھی بڑا مشکل ہے، اور پھر نیکی مقبول کو بچا کر رکھنا یہ اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تو اپنی مقبول نیکیاں جو بڑی مشقت سے کی ہوئی ہوتی ہیں وہ دوسرے کے کھاتے کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو یہ محترم سامعین، میں اور آپ کوشش کریں کہ اس گناہ کبیرہ سے بچیں۔ اب کیسے بچا جائے گا اس گناہ سے؟ تو اس کا کی جو ہیں وہ چند تدابیر ہیں جن کو اپنا کر میں اور آپ جو ہیں اس گناہ کبیرہ سے بچ سکتے ہیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گاہے بگاہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک محترم سامعین، جتنا ہو سکے کثرت کلام سے بچے۔ زیادہ باتیں کرنا، فضول باتوں، گپ شپ کے اندر جو وقت گزرتا ہے پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے یا تو بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ تو محترم سامعین، میرے اور آپ کے پاس اگر اچھی بات ہو تو میں اور آپ اس کو کریں، اگر نہیں ہے تو محترم سامعین خواہ مخواہ جب کثرت کلام کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ غیبت اور دیگر جو زبان کے گناہ ہیں ان کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے محترم سامعین میرے اور آپ کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اور دوسرا محترم سامعین، لاپرواہی سے بچیں۔ لاپرواہی سے اکثر باتیں کر دیتے ہیں، پھر اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو کہتے ہیں وہ میں نے جی سچی بات کی، اب سچی بات بھی نہ کرے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا۔ بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ بات اللہ کی ناراضگی کی بات ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ، یہوی بہا فی جہنم، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو لاپرواہی، لا ابالی، محترم سامعین بغیر سوچے سمجھے گفتگو کر دینا، کہ پتہ نہیں کون سا پھر محترم سامعین جملہ پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے، دنیا کے اندر آگے آ جاتا ہے۔ بعض جملے تکبر کے، غرور کے ایسے ہم بول دیتے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کو ان کی سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچا کر رکھے۔ اور پھر محترم سامعین واضح طور پر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ کثرت کلام، جو بہت زیادہ کلام کرتا ہے، لاپرواہی جو آیا منہ کے اندر بول دیا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ بولنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور ذہن میں رکھ لو، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے قرب سے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جو سخت دل والا ہوتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس گناہ سے، دیگر جو زبان کے گناہ ہیں خصوصاً غیبت، اس سے میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں، تو لا ابالی کے اندر، لاپرواہی کے اندر جو ہے وہ کثرت کلام جو ہے بہت زیادہ بولنا، اس کو میں اور آپ ترک کر دیں۔ اسی طرح محترم سامعین سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، جس بندے کو دو جبڑوں کے درمیان جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کے فتنے سے بچا لیا گیا، اس کے شر سے بچا لیا گیا، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کے فتنے سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں۔ بلکہ دوسرے مقام پر محترم سامعین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کو گارنٹی دے دے،
دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو محترم سامعین، جنت کی گارنٹی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس لیے میں اور آپ اس غیبت کا جو گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور پھر کثرت کلام جو لاپرواہی کے اندر میں اور آپ کر دیتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح محترم سامعین، ایک یہ بھی ہے کہ جس مجلس کے اندر ہو، بسا اوقات بندہ خود غیبت نہیں کرتا، غیبت کو اچھا نہیں سمجھتا، غیبت سے بچتا بھی ہے، لیکن کچھ مجلسیں، کچھ میٹنگیں ایسی بندے کو اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، جانا پڑتا ہے ان کے اندر کہ جن کے اندر یہ غیبت ہوتی ہے، اس میں محترم سامعین اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منع کر دیں اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر تو یقینی فائدہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عن عرض اخیہ، جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، وہ دفاع کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاؤ، وہ نہ دوست دیکھتا ہے نہ مجلس دیکھتا ہے، دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رد اللہ عن وجہہ النار، اللہ تعالی اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا کر رکھیں گے قیامت والے دن۔ تو اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے چہرے کو، جسم کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو محترم سامعین، آج اس دنیا کے اندر میں اور آپ غیبت کو اگر اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو منع کر دیں، دفاع کرے دوسروں کی عزت کا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عزت کی حفاظت میں۔ اگر اتنی نہیں جرت تو محترم سامعین، پھر یہ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر 7واں سپارہ ہے، آیت نمبر 68 کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ اگر کسی مجلس کے اندر یہ گناہ ہو رہا ہے یا دیگر گناہ ہو رہے ہیں تو محترم سامعین وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں سے اٹھ جائیں۔ ہاں اگر دوبارہ بیٹھنا ہے تو دیکھیں، اگر گناہ کی باتیں نہیں ہو رہی تو آ جائیں۔ تو محترم سامعین، یہ چند تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبت سے بچا کر رکھے، کیونکہ نیکی کی قوت طاقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی قوت طاقت جو ہے وہ مانگتے رہا کریں، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو گناہ سے، گناہ کی جگہ سے بچا کر رکھے۔ تو یہ محترم سامعین غیبت کے متعلق جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں اپنے دوستوں کو، چھوڑ دیں رشتہ داروں کو، چھوڑ دیں اپنے قریبی کو، چھوڑ دیں جاننے والوں کو۔ یہ غیبت اتنی عام ہو چکی ہے، مساجد اس سے محفوظ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں اپنا نہیں کہہ رہا، یہ نہ ہو کہ کوئی نمازی سنے اور وہ کہے قاری صاحب نے ہم کو رگڑا لگا دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مساجد محفوظ نہیں ہے، جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اسی کو باتیں یار کرتے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ جس خطیب کا خطبہ سنتے ہیں، جمعے کی نمازیں اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اسی کو باتیں کرتے ہیں۔ جس مؤذن کی اذان سنتے ہیں اسی مؤذن کو باتیں کرتے ہیں۔ جس والدین نے جو ہے وہ خدمت کی ہوئی ہوتی ہے انہی کو باتیں، جن دوستوں کو آپ نے ٹھیک ہے ان کی خدمت کی ہوئی ہوتی ہے انہی کو باتیں۔ تو یہ محترم سامعین انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبت سے بچا کر رکھے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو کوشش کرنی ہے میں نے اور آپ نے اس سے بچنے کی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔